آج کا ہمارا وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ جب بھی آپ اللہ پاک کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو آپ کو ان صفاتی ناموں کے خواص اور برکات ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ پاک کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان کے اوپر سکون اور اطمینانیت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کا ذکر اپنی بارگاہ میں جو موجود حاضرین ہوتے ہیں ان میں کرتا ہے۔ بحوالہ حدیث مسلم۔ یہ ذکر کرنے کی فضیلت ہے کہ جب کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کو اتنا شرف ملتا ہے کہ اللہ پاک اس کا ذکر آسمانوں پر موجود اپنی محفل میں کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کو یاد کرنے بیٹھتا ہے، فرشتے اس کو تھام لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے حاضرین میں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کو خدا یاد کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے معزز سامعین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا ہے، یا عزیز یا مغنی۔ یا عزیز اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور اس کا مطلب ہے اے غلبہ دینے والے۔ اللہ پاک کا دوسرا صفاتی نام یا مغنی، اس کا مطلب ہے اے بے پرواہ کر دینے والے۔ یعنی جو بھی اللہ پاک کے ان 2 صفاتی ناموں کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں اور اس کو دوسری مخلوقات سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پاک کے ان 2 صفاتی ناموں کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک آپ کو محتاجگی سے بچا لیں گے۔ کسی بھی قسم کی محتاجگی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رزق سے متعلق ہو، چاہے وہ کوئی بیماری کی صورت میں ہو، اللہ پاک آپ کو ان محتاجگیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوقات سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ہر طرح کی محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک پھیلے۔ جتنی زیادہ یہ لوگوں تک پھیلے گی، جو محتاج ہیں، جو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اگر کسی کو پیسے کی محتاجگی ہے یا کوئی بیمار ہے، جب یہ ان تک ویڈیو پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے صدقے میں اللہ پاک ان کی مشکلات ختم کر دے، ان کی محتاجگیوں کو ختم کر دے۔ تو جب ان کی مشکلات ختم ہوں گی، ان کی محتاجگیاں ختم ہوں گی تو اللہ پاک آپ پر بھی رحمت نازل فرمائے گا اور ہم پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیں، یا افضل بات تو یہ ہے کہ آپ نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بھی وظائف درود ابراہیمی پڑھ کر کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان میں اثر ڈال دیتے ہیں اور ضرور وہ مؤثر اور مفید بن جاتے ہیں۔ انشاءاللہ درود ابراہیمی کی برکت سے ان وظائف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام مسائل اور مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح کو ہاتھوں میں پکڑ لینا ہے اور بالکل مکمل تعداد 100 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کے ان دونوں صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا عزیز یا مغنی 1 مرتبہ، یا عزیز یا مغنی 2 مرتبہ،
یا عزیزو یا مغنی 3 مرتبہ، اسی طرح سے آپ نے 100 دانے مکمل کر لینے ہیں۔ یعنی یا عزیزو یا مغنی یہ دونوں اللہ پاک کے اسماء مبارک آپ نے ایک تصور کرنا ہے، اور پھر اسی طرح سے آپ نے ان دونوں کا 100 مرتبہ آپ نے ذکر کر لینا ہے۔ یعنی 100 مرتبہ یا عزیزو یا مغنی پڑھ کر آپ نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور آپ نے اس عمل کو ایک تسبیح صبح جس طرح سے کی ہے اسی طرح سے رات کو بھی اس عمل کو کر لینا ہے۔ یعنی آپ نے صبح اور شام 2 مرتبہ پورے دن میں اس تسبیح کو کر لینا ہے، اور روزانہ اس عمل کی عادت بنا لینی ہے۔ روزانہ آپ نے یا عزیزو یا مغنی بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق 1 مرتبہ صبح یہ عمل کر لینا ہے، اور دوسری مرتبہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی جیسے ہی آپ سونے لگیں تو آپ نے یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی محتاجگی سے بچا لے گا، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں گے، آپ دوسروں کی نظروں میں انشاءاللہ باعزت رہیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دوسروں کے اوپر کیسا غلبہ حاصل ہوگا، یعنی کوئی بھی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے میں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت ڈال دیں گے۔ جو شخص بھی یا عزیزو یا مغنی کا یہ عمل صبح اور شام کرنے کی روٹین بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ خزانہ غیب سے اس کے مال و دولت میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ وہ خود بھی حیران رہ جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پورے خلوص کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دیں گے، اور آپ کو مال و دولت کی کبھی تنگی نہیں رہے گی۔ ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ یہ دونوں اللہ پاک کے صفاتی نام بہت ہی بابرکت صفاتی نام ہیں، لہٰذا آپ ان اللہ پاک کے صفاتی ناموں کی تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ چند دن آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ اپنی زندگیوں میں خود ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ پاک کے ان 2 بابرکت صفاتی ناموں کا آپ کی زندگیوں پر اتنا اثر ہوگا، اتنا گہرا اثر ہوگا کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ پاک کے بابرکت صفاتی ناموں میں سے کوئی سے بھی 2 نام کمنٹ باکس میں لازمی تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔